عبدالرزاق میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 20 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، مگر اس روایت کے صحیح نہ ہونے، اس روایت کے غلط ہونے اور اس روایت کے باطل ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حتیٰ کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس لیے کہ اس کی روایت میں ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، یہ انتہائی زیادہ ضعیف راوی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ابو شیبہ انتہائی زیادہ ضعیف راوی ہے، اس لیے یہ روایت محدثین کے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہوا تو یہ ضعیف روایت نبی کی صحیح روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے مزید منکر، مزید ضعیف اور مزید ناقابل قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی روایت میں 11 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا امام مالک میں بسند صحیح ثابت ہے، مالک عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال امر عمر ابی وتمیم الداریہ ان یقوما للناس ب11 رکعۃ فی رمضان فكنا نقوم على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بضوع اور دوسری روایت میں الا في فروع الفجر۔ امام مالک نے اپنے استاد محمد بن یوسف سے اور انہوں نے اپنے استاد سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں، اور ہم قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ ہم جب تھک جاتے تھے تو تھک جانے کی وجہ سے لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے، اور ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو بالکل فجر کا ابتدائی حصہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، یعنی فجر کاذب کا سحری کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تھا جب ہم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے تھے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر اي في اول الفجر، ہم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو سحری کا وقت قریب ہو چکا ہوتا تھا یا ہو چکا ہوتا تھا، سحری کا وقت داخل ہو چکا ہوتا تھا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز پڑھتے تھے تو 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے بعد اصحاب کرام نے بھی جب اس نماز کو پڑھنا یا پڑھنے کا حکم دیا تو 11 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام مالک نے موطا میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ابی بن کعب کو مردوں میں نماز پڑھانے کے لیے اور تمیم داری کو عورتوں میں نماز پڑھانے کے لیے متعین کیا تو 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی موطا امام مالک میں اسی کے معن بعد، اسی سے متصل، اسی سے نیچے امام مالک نے ایک دوسری حدیث ذکر کیا ہے جسے یزید بن خصیفہ یا یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، لوگ عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ روایت میں نے کہا موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد یزید بن رومان سے ذکر کیا ہے۔ یزید بن رومان کی پیدائش
خلافت عثمانیہ میں ہوئی ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد یزید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ بتاؤ کہ اس زمانے میں جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کو کیا معلوم کہ عمر نے کتنی رکعت پڑھائی یا کتنی رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ محدثین کی اصطلاح کے مطابق یہ حدیث منقطع ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، کیونکہ جس راوی نے اس کو بیان کیا ہے اس نے وہ زمانہ ہی نہیں پایا جس زمانے میں عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ راوی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں یہ راوی دنیا میں زندہ ہی نہیں تھے، اور انہوں نے کسی دوسرے سے اس کو بیان نہیں کیا، خود ہی کہا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، تو یہ اس زمانے کو جب نہیں پائے تو ان کو کیا معلوم؟ اگر کسی دوسرے سے سنا ہے تو وہ واسطہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ واسطہ صحیح ہے یا غلط ہے، لائق اعتماد ہے یا لائق اعتماد نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھتے تھے، وہ لوگ کون ہیں ہم کو نہیں معلوم، وہ اصحاب کرام ہیں یا تابعین اعظام ہے، کون لوگ ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ ورنہ اگر صحابہ کرام کی بات کی جائے تو میں نے کہا کہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کا عمل بیان کیا کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو جب انہوں نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام تو عمر کے حکم کے تابع ہو کر 11 رکعت مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 20 پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ اس کی خبر ہم کو نہیں ملتی، روایتوں سے ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اس لیے۔ اور تیسری ایک بات اور سن لیں، کسی بھی امتی کا وہ عمل، دنیا کے کسی بھی انسان کا وہ عمل، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، خواہ وہ ابو بکر و عمر جیسا عظیم الشان انسان کیوں نہ ہو، اس امت میں انبیاء کے بعد قیامت تک ان جیسا کوئی انسان نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اگر ان کی بھی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو دنیا کی کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وزن، وقار اور اعتبار اگر دیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کا اعتبار کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اگر دنیا کے انسانوں کا عمل متعارض ہوتا ہے تو حجت کیا ہے؟ حجت نبی کا فرمان ہے، حجت نبی کی سنت ہے، حجت نبی کا عمل ہے۔ دنیا کے انسانوں کا عمل، دنیا کے انسانوں کا فرمان، دنیا کے انسانوں کی زندگی کا کردار کبھی ہمارے لیے حجت نہ تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ اور اس وقت خاص کر کے جب کسی امتی کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا رہا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مخالفت کر رہا ہو، اس وقت وہ عمل اور زیادہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، کلمہ ہم نے پیغمبر کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے محمد کی عقیدت کے نام پر، ہم نے محمد کی محبت کے نام پر دنیا کی ساری عقیدتوں کو دفن کرنے کا عزم کیا ہے، ہم نے محمد کی محبت کے نام پر دنیا کی ساری محبتوں کو پیروں سے روت دینے کا عزم کیا ہوا ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی امتی کی اگر بات، دنیا کے کسی شخصیت کی بات، دنیا کے کسی جینیس کی بات اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے تو ہم کلمہ گو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی اعتبار اور اس کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ بات چلے گی، فرمان چلے گا، سکہ چلے گا، حکم نافذ ہوگا، اگر قانون مانا جائے گا، اگر کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس اور آپ کی سیرت کا نمایاں ظہور ہو۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔